شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے طویل عرصے میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایمان پہلے لائے تھے اور قرآن بعد میں نازل ہوا، پھر قرآن کے نزول کے بعد اس سے حلال و حرام کا پتہ چل جاتا تھا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو کچھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھا جائے، جیسا کہ تم لوگ قرآن سیکھتے ہو۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو اگر قرآن پڑھنے کو دیا جائے تو وہ از اول تا آخر سارا قرآن پڑھ ڈالیں گے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی آیت میں ثواب کی بات ہے اور کس میں عذاب کی، کہاں پر کوئی حکم دیا گیا ہے اور کہاں پر ڈانٹا گیا ہے۔ ایسے طریقے سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس میں کوئی بات سمجھ میں ہی نہ آ سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے اس قدر سرخ ہو گیا گویا اس پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تم قرآن کی آیات کو ایک دوسری سے ٹکرا رہے ہو۔ تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس سے غیر حاضر رہنے پر خوشی نہیں ہوئی جس طرح اس مجلس میں موجود نہ ہونے پر خوشی ہوئی۔